لا تکونو تم نہ ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں کی طرح آذوا جنہوں نے ایذا دی موسیٰ کو علیہ السلام، فبرأہ تو بے گناہ ثابت کیا اسے اللہ نے، یا بری قرار دیا اسے عیب سے اللہ نے، مما اس سے جو قالو انہوں نے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مختلف قسم کے الزام تراشی کے الزامات لگاتے رہے۔ حضرت ہارون کے قتل کا الزام لگا دیا، حضرت جو سورہ نمل میں ہم نے پڑھا کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا وہ ایک عورت کو کہہ کر، یعنی کہ سورہ نمل میں اس کی طرف ایک اشارتاً پایا جاتا ہے کہ قارون کا جو زمین میں دھس جانا ہے اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ کہ اس نے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مختلف طرح کے یعنی عیب لگائے گئے، الزامات لگائے گئے، تو ایذا پہنچائی گئی۔ وَكَانَ جب کہ وہ تھے عند اللہ کے ہاں، وجیہاً آبرو والے، اللہ کے ہاں وہ آبرو والے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، وقولوا اور کہو، قولا سدیدا بات صاف، سدید صد سے ہے سدید، کہ یعنی جو شکوک و شبہات کو روک دینے والی ہے اور یعنی آپس میں اختلاف ختم کر دینے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، وقولوا قولا سدیدا اور کہو بات صاف، یصلح لکم اصلاح کر دے گا تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال میں، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، ومن یطع اللہ اور جو کوئی بھی کہنا مانے گا اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسول کا، فقد فاز تو وہ کامیاب ہو گیا، فوزاً عظیما کامیاب ہونا بڑا، یعنی اس نے بڑی کامیابی پائی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ انا عرضنا الامانہ یقیناً ہم ہیں کہ پیش کیا ہم نے امانت کو، علی السماوات آسمانوں پر، والارض اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابین تو انہوں نے انکار کیا، نہ مانا، ان یحملنہا یہ کہ وہ اٹھائیں اسے، واشفقنا اور وہ ڈر گئے، منہا اس سے، وحملہا جب کہ اٹھا لیا اسے، الانسان انسان نے۔ امانت کے بارے میں ہے کہ امانت اگر کسی کے سپرد کی گئی تو اس نے تو اس کی حفاظت کی، لیکن اس کی حفاظت کرنے کے باوجود بغیر اختیار کے وہ ضائع ہو گئی تو اس پر کوئی ضمان نہیں آئے گا۔ لیکن اگر اس نے اس کی حفاظت ہی نہیں کی اور اختیاری طور پر اس کو ضائع کر دیا تو اب اس کو وہ امانت بھرنی پڑے گی۔ تو یہ جو امانت ہے اس کے ساتھ اختیار کا تعلق ہے کہ اللہ نے یہ اختیار انسان کو دیا ہے کہ وہ اپنے اختیار کے ساتھ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہیں ان کی پابندی کرے گا۔ اور پھر ایک انسان کی خواہش ہے اور ایک اللہ کا حکم ہے۔ اب اللہ کا حکم وہ انسان کی خواہش کے خلاف، تو اب
اپنی خواہش کو اپنے اختیار سے دبا دینا اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا، یہ امانت ہے۔ اللہ ہمیں امانت کو یعنی بھرپور طریقے سے اس کی حفاظت کرنے کی توفیق دے اور خیانت سے محفوظ رکھے۔ حملہ یحمل کا ایک معنی خیانت کا بھی کیا گیا ہے، تو فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس میں خیانت کریں، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ ڈرے اس سے، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، جبکہ انسان نے اس میں خیانت کی ہے۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یقیناً وہ ہے بہت ظلم کرنے والا، بہت نادان ہے، مغلوب جذبات ہے۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر دوسرے مقام پر رکھ دینا، کہ انسان اپنی خواہش کو پورا کر دیتا ہے اللہ کے حکم کی جگہ، تو یہ ظلم ہے۔ اور پھر انسان نادان ہے، اس کے پاس علم کم ہوتا ہے یا علم نہیں ہوتا، یا یہ ہے کہ وہ مغلوب جذبات ہوتا ہے کہ اس کی جو خواہش ہے، اس کا جو جذبہ ہے وہ غالب آ جاتا ہے اس کے علم پر، تو وہ جہول ہے۔ تو ظلوم اور جہول دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ انہو کانا ظلوماً جہولا، یقیناً وہ ہے بہت ظلم کرنے والا، بہت جاہل۔ لیعذبا، یہ اس لیے ہے، لام تعلیل ہے، کہ یہ جو آزمائش ڈالی گئی ہے انسان پر، لیعذب اللہ، تاکہ عذاب دے اللہ المنافقین، منافق مردوں کو، والمنافقات، اور منافق عورتوں کو، والمشرکین، اور شرک کرنے والے مردوں کو، والمشرکات، اور شرک کرنے والی عورتوں کو۔ اللہ ہمیں نفاق سے اور شرک سے محفوظ رکھے۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ، اور اللہ پلٹ آئے، اللہ اپنی توجہ اور اپنی رحمت کرے، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، والمؤمنات، اور ایمان والیوں پر، وکان اللہ غفورا رحیما، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا، دائم مہربان۔